هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آج 7 رمضان المبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں۔ آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں۔ بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان سارا سال عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت کی کیا چاشنی ہے، عبادت و ریاضت کا کیا مقام ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ آئیے چلتے ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کے پہلے مہمان سراخاں خوبصورت آواز کے مالک جناب قاری محمد حفیظ خیاط صاحب، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے دوسرے مہمان خوبصورت عالم دین، عالم باعمل جناب قاری محمد رمضان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس پروگرام کو رونق بخشی۔ ہمارے اس پروگرام کے اگلے مہمان ہیں، یقیناً آپ لوگ اس چہرے سے واقف ہیں، آپ نے بہت دفعہ ان کو ٹی وی کی سکرین پہ دیکھا ہے۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو اپنے اگلے مہمان جناب مرزا محمد ضمیر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بہت مشکور ہیں آپ کے، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سابقہ پروگراموں کی طرح آج کے بھی اس پروگرام کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے کریں گے۔ درخواست گزار ہوں قاری محمد حفیظ خیاط صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت پاک سنائیں۔ مکان تو لا مکان تیکر، مکان تو لا مکان تیکر، حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے، عدالت مصطفیٰ مکان تو لا مکان تیکر، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بادشاہ
ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر. اور بڑا مشہور شعر کہ میں ایک عاشق تو جد پوچھیا خدا جے پوچھے تے کی منگ سے. میں ایک عاشق تو جد پوچھیا خدا جے پوچھے تے کی منگ سے. جواب چے اس سے نے فرمایا محبت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر. حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے میں ایک عاشق تو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگ سیں جواب وچ اس فرمایا محبت مصطفیٰ دیے. ماشاءاللہ خوبصورت انتخاب کلام قاری محمد حفیظ حیات صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت پاک ہم سب کو سنائی. امید ہے کہ ناظرین پسند فرمائیں گے. ناظرین کرام، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت کی اہمیت کیا ہے. تو بلا تاخیر میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں، خوبصورت عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان صاحب کی طرف، اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ ایک مفصل گفتگو فرمائیں کہ رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں عبادت و ریاضت کی کیا اہمیت ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سامعین حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک اور عبادت و ریاضت. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. چونکہ ماہ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا اور مبارک ساعتوں والا مہینہ جو ہے وہ جلوہ گر ہو چکا ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ
عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، بے شک، اور یہ مہینہ کامیابیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لائیں، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کی طرف توجہ دیں، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم اور اوراد و وظائف کی طرف راغب ہوں، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو انسان کی عزت ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ بے شک، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک۔ تو جب یہ ماہ مبارک تمام مہینوں سے افضل ہے تو اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادت جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب کو دگنا فرما دیتا ہے۔ بے شک، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا جو دریا ہے وہ جوش پر ہوتا ہے، اللہ کی کرم نوازیوں کا دریا جو ہے وہ جوش پر ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں جو عبادت کی جائے، جو ریاضت کی جائے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عبادت و ریاضت کی اہمیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی آخری رات آ جاتی ہے تو کوئی دروازہ جو ہے بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کی کسی ایک رات میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رمضان المبارک کی رات میں پڑھی جانے والی نماز میں جو سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بناتا ہے جو سرخ یاقوت سے مزین ہوتا ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزے کو رکھتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، تو اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی فرمان عالی شان میں مزید آگے ہے کہ
جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے دن میں یا رات میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا بڑا درخت لگاتا ہے کہ جس کے سائے میں گھڑ سوار جو ہے وہ 500 سال چلتا رہے تو پھر بھی وہ سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت و ریاضت کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جب تک ماہ رمضان المبارک کی آخری رات نہیں آتی۔ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی کسی ایک رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس محل کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے کے ساتھ پھر ایک محل ہوتا ہے سونے کا، اللہ اللہ، جو سرخ یاقوت سے مزین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی رات میں یا دن میں جو بندہ سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے جو اتنا بڑا اور اتنا طویل ہوتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر بندہ 500 سال کی مسافت بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں عبادت کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے، علامہ صاحب ہمیں حدیث کی روشنی میں بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان مبارک میں عبادت کرنے کی بڑی برکات ہیں، رمضان مبارک میں عبادت کرنے پر اللہ رب العزت مومنین کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن کے اگلے مہمان، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے بارہا ان کو ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا ہے، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ مرزا ضمیر صاحب، آپ سے مخاطب ہوں میں کہ علامہ صاحب نے حدیث کی روشنی میں رمضان مبارک میں عبادت کی فضیلت بیان کی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب نے بہت اچھی حدیث بیان کی ہے، سبحان اللہ، اور ان کا جو طرز بیان ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بے شک بے شک، اور ان کی یہ جو انہوں نے حدیث بیان کیا ہے اس کو سننے کے بعد مجھے بھی اور جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو یقیناً اس کا مزہ آئے گا بے شک، اور اس کی حقیقت سے وہ واقف ہوں گے، بے شک، کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں بالکل، لیکن صرف نام کے مسلمان نام کے مسلمان ہیں، یہ علماء جو ہیں ہمیں جو کچھ بتاتے ہیں اسی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ بے شک، میں ناظرین سے بھی یہ کہوں گا، جو بھی سننے والے لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ علماء جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، فائدے کے لیے، بے شک، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں پر دھیان دیں اور دل کے اندر سے ان کی باتوں کو سنیں، اور امید ہے کہ ہمارا دل روشن ہوگا۔ بے شک بے شک۔
ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے مرزا ضمیر صاحب نے کہ علامہ صاحب نے جو بات کی ہے یقیناً ناظرین اس بات سے یا علامہ صاحب نے جو حدیث پاک بیان کی ہے اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، میں اکثر پروگرام میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پاس جائیں، ہم علماء سے سیکھیں۔ اس بات میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم عمر کے کس حصے میں ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں، ہم دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ لازمی بات ہے، ہم جب تک علماء کے ساتھ رجوع نہیں کریں گے ہم دین حاصل نہیں کر سکیں گے، ہمیں دین کے مسائل کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے رابطے میں رہیں۔ ناظرین کرام، اب چونکہ ہمارا ایک شیڈول ہے پروگرام کا، کچھ حصہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ جو مہمان سناہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان سناہاں کی جانب اور سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، کہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، خاک سورج سے اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہ گار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہ گار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا،
آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ بہت خوبصورت نعت پاک قاری محمد حفیظ حیات صاحب نے سنائی ہے ہمیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے رمضان مبارک میں عبادت و ریاضت کی کیا اہمیت ہے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید اس موضوع پہ آپ روشنی ڈالیں۔ عبادت و ریاضت کی فضیلت کے متعلق ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیں اگر میں اس پر ہمیشگی کروں تو جنت کا حقدار بن جاؤں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ سبحان۔ تو اس دیہاتی نے عرض کیا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان باتوں پر میں زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ دیہاتی پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، کہ جو بندہ تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے جانے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزے کا مقصد اعلیٰ بھی ہے، اور ایک ریاضت جو مستقل اور مشقت والی ریاضت ہے اس کا پھل بھی یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرو، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمام برے اخلاق اور برے اعمال سے انسان مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کھانا پینا تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور انسان کو جب پیاس لگ رہی ہو، شدت کی پیاس لگ رہی ہو، یا بھوک جو ہے وہ انسان بھوک سے تڑپ رہا ہے، کھانا پینا اس کے سامنے موجود ہے، اعلیٰ قسم کا لذیذ کھانا سامنے پڑا ہے، لیکن انسان اس کی طرف ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ تو جب اللہ کی حلال کردہ اشیاء جو ہیں عارضی طور پہ جو انسان کے اوپر ممنوع ہیں، انسان اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے، روزے کی حالت میں وہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اس واسطے چاہیے کہ روزے کی حالت میں انسان جہاں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، وہاں اسے چاہیے کہ وہ جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، مثلا جھوٹ، غیبت،
چوری اور بددیانتی وغیرہ جو گناہ ہیں ان سے بھی ہر صورت میں پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ جو روزے کی نورانیت ہے، جو روزے کی روحانیت ہے وہ بھی برقرار رہے اور انسان کو بھرپور طریقے سے روزہ رکھنے کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی دگنا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو عبادت و ریاضت کا عادی بنائیں اور نماز کی پابندی کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ جو ہے، بد کلامی، بد نگاہی سے اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اور تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آج کے پروگرام کے موضوع کے اوپر علامہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل، مفصل اور جامع گفتگو فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت میں اپنا ٹائم گزاریں، اپنا وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ اسی وقت ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ، خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آئیے آخر میں سنتے ہیں قاری محمد حفیظ صاحب سے ایک خوبصورت کلام۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے گیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے گیا کوئی نہیں، کن نور